ابھی افریقہ کے ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، بڑا اچھا واقعہ تھا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا تھا کہ امام صاحب جو مسجد محلے کے امام صاحب تھے، ان کو ایک آدمی، سارے محلے والے ایک روز کر کے دعوت دیتے تھے، امام صاحب کو بلا کر کھانا کھلاتے۔ اچھا رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اچھا بتایا گیا رمضان کا مہینہ اس بار کا 2026 کا جو رمضان کا مہینہ ہے یہ کب شروع ہوگا؟ تراویح کی نماز 18 فروری، بولو انشاءاللہ 19 فروری کو پہلا روزہ ہوگا۔ کیا فروری کو؟ 19 فروری کو انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا۔ جتنے نوجوان ہیں دیکھیں کہ روزہ جیسے ہی شروع ہوگا کتنے لوگوں کو گیس پہلے اٹھ جاتا ہے۔ توبہ کرو میرے بچوں، نوجوان کیسا جوان ہے رے بھائی، یہ جوان ہے کہ پولٹی مرغی ہے؟ 20 سال کا نوجوان، 25 سال کا نوجوان، 30 سال کا نوجوان ہٹا کٹا ہو کر بھی روزہ نہیں رکھتا ہے، یہ افسوس کا مقام ہے۔ ہماری ماں بہنیں سپورٹ کرتی ہیں، عید کے بعد بیٹے کی شادی ہے تو بیٹا اگر روزہ رکھتا ہے تو ماں کہتی ہے بیٹا روزہ نہیں رکھیس بیٹا، کمزور ہے جب وہ بیٹا، عید بات تو بیہا چھے گال پچ کے جاتا ہو۔ روزہ فرض ہے، ایک بات یاد رکھنا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا بڑا پاک مہینہ ہے۔ اور سنو میرا اللہ کہتا ہے کہ دیکھو جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ صرف روزے داروں کا ہے، ایک دروازہ روزے داروں کا ہے۔ اللہ کہے گا اور قربان جاؤ جس نے روزہ رکھا میرے لیے اس دروازے سے داخل ہو جا۔ اس لیے میری ماں بہنوں آپ بھی روزہ، آپ کے لیے بھی 4 باتیں ہم بولیں گے انشاءاللہ، 4 کام آپ کو کرنا ہے، وہ لاسٹ میں بتاؤں گا۔ تو بتایا کہ افریقہ کے اندر میں امام صاحب کو ایک نوجوان نے دعوت دی اور روم کے اندر لے گئے، امام صاحب بیٹھے، یہ نوجوان دروازہ کو بند کر کے کھانا لینے چلا گیا۔ کھانا آیا، امام صاحب کھانا کھائے، دعا کر کے وہاں سے نکل گئے۔ تو وہ جو نوجوان دعوت دیا تھا اس کی بیوی امام صاحب کے نکلنے کے بعد روم کے اندر میں داخل ہوئی تو دیکھتی کیا ہے کہ $300 300 روپیہ یہیں پر میز پہ رکھا ہوا تھا، وہ پیسہ نہیں ہے۔ تو اس کی بیوی بولی کہ دیکھیں نا ہم یہیں پر 300 روپیہ رکھے تھے، وہ روپیہ نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھا تو نہیں ملا۔ تو اس کی بیوی بولی کہ اس روم کے اندر میں آپ کے علاوہ، میرے علاوہ اور امام صاحب کے علاوہ کوئی نہیں آیا ہے، تو آپ نہیں لیے، ہم نہیں لیے، یہ پیسہ لیا کون؟ تو اس کا شوہر بولا کہ ہو نہ ہو امام صاحب لیے ہیں۔ بولا پر ایک دم شیور سی بات ہے، ہو نہ ہو کیا وہی لیے ہیں؟ بولے بتائیے، لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور گھر میں دعوت کھانے آئے اور 300 اڑا کر لے گئے۔ دلوں کے اندر میں ان لوگوں کا بدگمانی پیدا ہو گئی۔ اچھا نوجوان نے کہا کہ چھوڑو، ضرورت ہوگی، امام صاحب کو لے کے چلے گئے، جانے دو، یہ سب آدمی سے دورے رہنا اچھا ہے۔ یہ نوجوان 1 سال کے اندر میں تھوڑی دوری بنائے رکھا ہے امام صاحب سے، اور پھر رمضان کا مہینہ آیا، 1 سال ہو گیا، سارے لوگ دعوت کر رہے ہیں۔ یہ نوجوان نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو اب امام صاحب غلطی کر لیے ہیں، لیکن آخر ہمارے محلے کے امام صاحب ہیں تو سب دعوت کر رہے ہیں، ہم لوگ نہیں کریں گے تو شکایت ہوگی، تو دعوت کر دیتے ہیں، جانے دو۔ بھی بولی کہ ٹھیک ہے دعوت دے دیجئے، اور دعوت دیا، امام صاحب تشریف لائے اور گھر کے اندر میں بیٹھے، اور قربان جاؤ وہ نوجوان نے کہا کہ امام صاحب ایک بات میں بولوں، آپ تکلیف تو نہیں مانیں گے؟ بولا کہ نہیں، بولو کیا بات ہے؟ بولا کہ حضرت پچھلے سال آپ رمضان میں میرے گھر میں آئے تھے دعوت میں۔ بولا کہ ہاں آیا تھا۔ بولا کہ حضرت اگر آپ کو پیسے کی ضرورت تھی تو آپ ہم سے مانگ لیتے، لیکن $300 یہاں میرا 300 روپیہ رکھا ہوا تھا، شاید آپ نے اٹھائے۔ تو امام صاحب بولے ہاں میں نے اٹھائے ہیں۔ بولا آپ نے اٹھائے؟ بولا ہاں۔ امام صاحب بولے کہ جب آپ نے مجھے کمرے کے اندر داخل کیا تو آپ نے فین چلا دیا، پنکھا چلا دیا، وہ پیسہ آپ کا میز پہ وہ روپے پڑے ہوئے تھے، تو ہوا جب چلی تو وہ پیسے اڑنے لگے، تو میں نے کہا کہ یہ ادھر ادھر گر جائے گا، تو ہم 300 کا نوٹ اٹھا کر کے، یہ جو قرآن آپ کا ہے، ہم قرآن کے پہلے پیج میں کھول کے رکھ دیے تھے
قرآن نہیں دیکھے آپ لوگ؟ قرآن نہیں دیکھے؟ بولا کہ نہیں دیکھے. بولا اٹھائیے. اور دیکھا وہاں قرآن رکھا ہوا ہے. قرآن کو اٹھایا, جیسے ہی قرآن کو کھولا دیکھا 300 روپیہ رکھا ہوا ہے. امام صاحب نے کہا 1 سال ہو گیا, 1 سال کا عرصہ گزر گیا, تم نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا. کاش تم قرآن کھول کر دیکھتے, تمہاری امانت قرآن میں ملتا. یہ مسلمانوں کا عالم ہے, یہ مسلمانوں کی حالت ہے. قرآن ہمارے گھر میں ہے, ہمیں پڑھنے کی فرصت نہیں. اب پھر بھی کہتے ہیں کہ حضرت بہت پریشان, دعا کیجئے دعا کیجئے دعا کیجئے. ارے بھائی دعا تو کریں گے, پہلے اپنے آپ کو تو سدھارو اور قربان جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلہ. محلے والوں نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب دعا کیجئے, ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, محلہ بگڑ رہا ہے, نوجوان بگڑ رہا ہے, دعا کیجئے. امام صاحب بولا ٹھیک ہے, جمعہ میں دعا کریں گے. جمعے کے سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب نے کھڑے ہوئے, بولے کہ بھائی دیکھو یہ 2000 کا نوٹ ہم کو مسجد کے دروازے میں ملا ہے, کس کا ہے؟ تو 10 آدمی پیچھے سے ہاتھ اٹھایا, مور چھے مولوی صاحب مور چھے. امام صاحب 2000 کا نوٹ موڑ کے پاکٹ میں رکھا. بولا یہ کسی کا نہیں ہے, یہ میرا ہے. پہلے اپنے آپ کو سدھارو, دنیا سدھر جائے گی. سوچو تو صحیح, ہمیں کب وقت ملے گا؟ اس لیے میرے نوجوانوں, میرے بچوں, خاص کر میں یہ کہتا ہوں, جہاں آپ انگریزی پڑھ رہے ہو, جہاں آپ بنگلہ پڑھ رہے ہو, جہاں آپ ہندی پڑھ رہے ہو, جہاں آپ سنسکرت پڑھ رہے ہو, وہاں اللہ کا قرآن بھی تو پڑھو. ہر نوجوان کو اس لائق ہونا چاہیے کہ جب اس کی بہن کی شادی ہو وہ خود نکاح پڑھائے. ہر باپ کو اس لائق ہونا چاہیے کہ جب بیٹی کا نکاح ہو وہ خود نکاح پڑھائے. ہر بیٹا کو اس لائق ہونا چاہیے کہ جب اس کا باپ مر جائے وہ خود آگے بڑھ کر جنازے کی نماز پڑھائے. باپ مر گیا, بیٹا زارو قطار رو رہا ہے, لوگوں نے کہا کہ چمنی میاں موت تے سبھا کو اس نجے مونی چمنی. نوجوان چپ ہی نہیں ہو رہا, چپ نہیں ہو رہا ہے, صفیں لگ گئی ہے. اب حضرت آگے بڑھ گئے ہیں تو حضرت کہتے ہیں کہ اے نوجوان چپ ہو جاؤ, اجازت تو دو, کیوں اتنا روتا ہے, کیوں یہ اتنا رو رہا ہے؟ تو نوجوان نے کہا کہ حضرت میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں, میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرا باپ مر گیا ہے, موت تو برحق ہے. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ میرا باپ انگریزی پڑھایا, بنگلہ پڑھایا, مراٹھا پڑھایا, پنجابی پڑھایا, دنیا کا ہر بھاشا پڑھایا, قرآن نہیں پڑھایا. کاش میرا باپ قرآن پڑھاتا تو آج جنازے کی نماز ہم پڑھاتے, آج جنازے کی نماز ہم پڑھاتے. اس لیے میں رو رہا ہوں. تو میرے بچوں, نوجوانوں, انشاءاللہ وعدہ کرو, دیکھو قرآن یہ ہدایت والی کتاب ہے. ہر مسلمان کو, ہر مسلمان, دیکھیں عمر کی کوئی قید نہیں ہے, عمر کی کوئی قید نہیں ہے. 50 سال 60 سال عمر ہو گئی, کیا دقت ہے, کیا پریشانی ہے, اب بھی پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ. آپ پہلے شوق تو پیدا کرو الحمدللہ, اپنے قدم کو آگے بڑھاؤ. انشاءاللہ دیکھو 2-4 مہینے لگیں گے, آپ قرآن پڑھنا جان جائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ. قرآن قرآن کہتا ہے جو مجھ سے محبت کرے گا میں اس کے سینے میں اترتا چلا جاؤں گا. سبحان اللہ ولا تماشا. صحرا میں جنگلوں میں, صحرا میں جنگلوں میں, بیابان میں پڑھو. صحرا میں جنگلوں میں, بیابان میں پڑھو. مینار گر پڑے ہے تو میدان میں پڑھو. مینار گر پڑے ہے تو میدان میں پڑھو. یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے, کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو. کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو. انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں گے الحمدللہ. آج یہ کتابی شکل میں ہے, قرآن آج کتابی شکل میں ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانی شکل میں ہوگا, بڑا خوبصورت انسان ہوگا, لوگوں کے ہاتھوں کو پکڑے گا.
اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. میرا اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، جانتا ہے میرا قرآن، پھر بھی میرا اللہ پوچھے گا تو کون ہے؟ اور قرآن کہے گا یا اللہ میں تیرا قرآن ہوں. تیرے ساتھ کون؟ کہ اللہ مجھ قرآن کا قاری ہے، دنیا میں میری بہت عزت کیا، کبھی سینے سے لگاتا تھا، کبھی آنکھوں سے لگاتا تھا، یا اللہ مجھے پڑھتا تھا، تیرا جو احکام تھا اس پر عمل کرتا تھا، اس لیے دنیا میں میری بہت عزت کیا ہے، اس لیے میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں. تو میرا رب کہے گا قرآن سے تو کیا چاہتا ہے؟ قرآن کہے گا یا اللہ اگر تیری اجازت ہو اسے جنت میں داخل کر دوں. میرا رب اعلان کرے گا جا ان کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل کر دوں. آہا، انشاءاللہ قرآن سے جڑو گے، قرآن سے محبت کرنے والے. میرے بچوں نوجوانوں دیکھو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، قرآن پڑھنا چاہتے ہو؟ الحمدللہ بڑا آسان ہے. بڑا ابھی 75 سال کا بوڑھا، 75 سال کا بوڑھا حافظ قرآن ہوا، دستار بندی ہوئی، سر پہ پگڑی باندھی گئی، ساتھ میں پوتا بھی حافظ قرآن ہوا. ابھی کل جلسہ تھا ابراہیم پور میں، اور قربان جاؤ 10 بچیاں حافظ قرآن ہوئی، 10 بچیاں حافظ قرآن ہوئی. ایک ابھی اتر پردیش میں صرف 22 دن کے اندر میں ایک 11 سال کا بچہ پورا قرآن کو حفظ کیا. الحمدللہ صرف 22 ڈیز کے اندر میں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میرے بچوں قرآن سے محبت کرو گے انشاءاللہ اس کا فائدہ یہاں تو ملے گا ہی ملے گا، اور قرآن پھر تمہیں انشاءاللہ سفارش کر کے تمہیں جنت کے اندر میں داخل کرے گا. میرے قرآن میں کیا نہیں ہے یہ بتاؤ؟ میرے قرآن میں کیا نہیں ہے؟ میرے قرآن میں کیا نہیں ہے؟ اے نوجوانوں سنو، 500 سال پہلے سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا، انگریزوں نے قرآن کو پڑھا، انگریزوں نے قرآن کا اسٹڈی کیا، انگریزوں نے قرآن کا ریسرچ کیا، وہ قرآن کی انگلی پکڑ کر چاند پر چلا گیا. آج قرآن ہمارے گھر پہ رکھا ہوا ہے، ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. میرے قرآن میں کیا نہیں؟ ہاں کہہ لینے دو. او میرے قرآن میں دنیا کی ہر بات، آخرت کی ہر بات، اور قربان جاؤ ساتوں آسمان کی ہر بات موجود ہے. صرف ایک چیز میرے قرآن میں نہیں ہے. کیا چیز؟ ارے ذرا بھلے بھائی کیا چیز؟ ارے انگلی اٹھا کے بتائیے کیا چیز نہیں ہے قرآن میں؟ ایک چیز قرآن میں نہیں ہے، یعنی ایک بات قرآن میں نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن میں جھوٹ نہیں ہے. قرآن میں اسلام کے، اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں، جو بچہ قرآن پڑھ لیا، حافظ قرآن ہو گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. کتنے کو لے کر جائے گا؟ 10 آدمی. اچھا جس کا بچہ بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، ماں کے سر میں بھی اللہ تاج پہنائے گا، باپ کے بھی سر پہ اللہ تاج پہنائے گا. اور قربان جاؤ اہل محشر اللہ کے فرشتے سے پوچھیں گے یہ کون ہے؟ کوئی انبیاء ہیں؟ کہا کہ نہیں انبیاء نہیں ہے. کون ہے؟ کوئی فرشتہ ہے؟ کہ نہیں وہی فرشتہ نہیں ہے. کون ہے؟ شہداء ہیں؟ شہداء نہیں. صالحین ہیں؟ نہیں. صدیقین ہیں؟ نہیں. پھر کیچ ہے؟ جس کو تاج پہنایا گیا کون ہے؟ اللہ کے فرشتے جواب دیں گے یہ وہ باپ ہے، یہ وہ ماں ہے جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا. انشاءاللہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے. ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ الحمدللہ. سارا بچہ جو نوجوان جو قرآن نہیں پڑھے ہو الحمدللہ پڑھنا شروع کر دو. چند مہینے لگیں گے انشاءاللہ قرآن پڑھنا جان جاؤ گے. اور قربان جاؤ میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں. دنیا کا امریکہ راشٹرپتی ہو، چاہے وہ ہندوستان کا پردھان منتری ہو، چاہے وہ لندن کا پردھان منتری ہو، سنو مسلمانوں، ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، اس کا باڈی گارڈ ہوتا ہے. باڈی گارڈ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ بولو بھائی باڈی گارڈ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بندوق لے کے باڈی گارڈ کھڑا رہتا ہے. اور قربان جاؤ اے نوجوانوں سنو ہوگا راشٹرپتی کا باڈی گارڈ کوئی انسان ہوگا، پردھان منتری کا باڈی گارڈ کوئی انسان ہوگا، لیکن نوجوانوں سنو میرے رسول کی سنو. جو مسلمان ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اللہ 70,000 فرشتے کو باڈی گارڈ بنا کر دھرتی پر زمین پر اتار دیتا ہے. ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلتے ہو نکل جاؤ، 70,000 فرشتے تمہاری حفاظت کرتے رہیں گے. کب تک؟ جب تک تو گھر واپس نہیں لوٹے گا. میرے قرآن میں کیا نہیں ہے؟ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے. اس لیے میرے بچوں نوجوانوں قرآن سے محبت کرو. قرآن سے محبت کرنے والے بھی رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، بڑا پیارا مہینہ آ رہا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. روزہ رکھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا دوہرا ثواب ہے، دوہرا ثواب ہے، دوہرا ثواب ہے. ہم اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہیں گے میری ماں بہنوں وقت نکالنا. وقت کیا نکالے گی ہماری ماں بہنیں نا، وہ افطاریے میں وقت ختم ہو جاتا ہے.
وہ اتنا نہ افطاری میں بنانے لگتی ہے، کبھی کچری چھے، کبھی ایلا گھومنی، کبھی اولا گھومنی، کبھی ایلا سامان، کبھی اولا سامان، وہ کاٹتے 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 اور کیا کہتے ہیں کہ مؤذن صاحب اذان دے دیتا ہے، پتہ یہ چلتا کہ یہ بیچاری کچن میں ہی روزہ کھولتی۔ وقت سے پہلے میری ماں بہنوں افطاری تیار کر لو، الحمدللہ وقت سے پہلے افطاری کر لو، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ وقت نکال کر الحمدللہ مصلی بچھا کر اور قربان جاؤ، رب سے مانگو۔ اس وقت جب روزے دار ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ نوجوان ہو، بوڑھا ہو، ماں بہن ہو، تو قرآن سے جڑنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے آگے سے لے کر پیچھے تک کتنے نوجوان ہیں، ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کر دوں گا۔ الحمدللہ کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے، نگہبان چاہیے، اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے، نگہبان چاہیے۔ مولانا ولی رحمت اللہ علیہ فرمائے تھے اڑیسہ میں، اللہ ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے، کہ ہر آدمی کو ہر گھر میں کم سے کم ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے، ہر گھر میں۔ ارے جنت میں لے جانے والا کوئی تو ہونا چاہیے، ارے جنت میں لے جانے والا کوئی تو ہونا چاہیے۔ اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے، نگہبان چاہیے، اسلام کے چمن کا، اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے۔ ہر گھر میں ایک، ہر گھر میں ایک حافظ قرآن چاہیے، قرآن چاہیے، ہر گھر میں ایک حافظ قرآن چاہیے، قرآن چاہیے۔ دنیا مگر سکون کا سامان چاہیے، سامان چاہیے۔ ایک اللہ والے کے پاس میں ایک آدمی گیا، بولا حضرت ہم کو سکون نہیں ہے، نیو سو، بولا نیو سو ہو، اللہ ذکر کر، قرآن پڑھ۔ بولا نہیں حضرت یہ بات نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے اس لیے ہم کو بے چینی ہے، دولت اگر میرے پاس ہوتی تو ہم کو سکون ملتا۔ تو حضرت بولے اچھا تم کو دولت چاہیے؟ بولا کہ ہاں حضرت ہم کو دولت چاہیے۔ حضرت اندر گئے گو سونے کا اینٹ لا کر دے دیا، بولا کہ جا۔ بڑا خوش ہوا، سینے سے لگا کے گھر پہ دوڑا۔ رات میں جب سویا نا تو سونے کا اینٹ تکیہ لگا کے سویا کہ کہیں کوئی لے کے نہ چلا جائے۔ آنکھ جیسے ہی بند کر رہا ہے تو سوچ رہا رے باپ کہیں ہم سو گئے، کہیں کوئی اینٹا لے کے چلا گیا۔ پوری رات گزر گئی، نہیں سو پایا۔ بولا اللہ، اینٹا لیا، حضرت کے پاس دوڑا، بولا کہ حضرت پہلے تو تھوڑی بہت سو بھی لیتے تھے، یہ اینٹا جب سے پکڑے ہم کو نیندیں ختم ہو گئی۔ تو حضرت نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ دولت سکون چھین لیتی ہے، دولت سکون چھین لیتی ہے۔ دل کو اگر سکون چاہیے تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو، تیرے دل کو سکون ملے گا۔ دنیا میں اگر سکون کا سامان چاہیے، سامان چاہیے، دنیا میں اگر سکون کا، دنیا میں اگر سکون کا سامان چاہیے، اپنے لبوں پہ سورہ رحمان چاہیے، رحمان چاہیے، ہر گھر میں ایک حافظ قرآن چاہیے، قرآن چاہیے۔ ایک شعر اس کا اور رہ گیا ہے ماشاءاللہ، قرآن سے محبت کرنے والے تمام لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، انشاءاللہ میں دعا کروں گا۔ الحمدللہ سارے لوگ بس جلدی سے تیار ہو جائیے۔ یہ مدرسہ اللہ کے محبوب کا گھر ہے۔ مسلمانوں، دولت یہیں، سونا یہیں، چاندی یہیں، کھیت یہیں، زمین یہیں، کوٹھی یہیں، بلڈنگ یہیں۔ سنو
लोग कहते मोर जमीन उत्तर दिनाजपुर छे, मोर मार्केट कई दुकान छे धर्मपुर बाजार और सोनो सो। कुछ लोग कहते किशनगंज में वो डे मार्केट मेरी है और कुर्बान जाओ। कुछ लोग कहते पटना हवेली मोर छे, दिल्ली हवेली मोर छे, बम्बई हवेली मोर छे और 1000 बीघा जमीन मालिक मीची। कुर्बान जाओ। तो तुम कामयाब हो गए भाई? कामयाब है? अरे बोलो भाई कामयाब है? एटा रूम छे ना, एटा रूम पूरा सोना भराल छे, कामयाब है? अरे बोलो भाई कामयाब है? कामयाब नहीं है। सोना छे कामयाब नहीं चीज थी, चांदी छे कामयाब नहीं चीज, जमीन छे कामयाब नहीं चीज। और कुर्बान जाओ पूरी दुनिया की दौलत तेरे पास है, तू कामयाब नहीं है, फिर कामयाब है कौन? कामयाबी तो इसी को कहते हैं। नहीं, अल्लाह की सुनो, अल्लाह से पूछोगे मेरे रब फिर कामयाबी क्या है? ओ मेरा अल्लाह कहता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारे वो उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। मेरा अल्लाह कहता है कामयाब वही हो गया जो जहन्नम के आग से बच गया, जन्नत के अंदर में दाखिल हो गया, वो कामयाब हो गया। इंशाअल्लाह जन्नत में जाने वाला अमल ये मदरसे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, मदरसा बनाकर बन जाओगे, मस्जिद बनाकर मर जाओगे, घर वाला याद करे या ना करे, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह, अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से, अपने मरहूमीन मरहूमात की सालो सवाब की नीयत से माशाअल्लाह इस मजमे के अंदर में 5 आदमी जल्दी से तैयार हो जाइए इंशाअल्लाह। देखिए हम 5000 मांगेंगे, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे आपसे, 5-6 मांगेंगे। आप 10,000 भी दे सकते हैं, 20,000 भी दे सकते हैं, 50,000 भी दे सकते हैं, 1 लाख भी दे सकते हैं, 5 लाख भी दे दीजिएगा, हम ले लेंगे, हमको दिक्कत नहीं है। अभी रांची में जलसा था, चंदा मैं कर रहा था, 10,000 से शुरू किया था। एक नौजवान आया, बोला कि हजरत 1 लाख रुपए मेरे तरफ से। तो दुआएं की, तो मैंने कहा कि बाबू बीवी है? बोला हाँ अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा है। तो हमने कहा तुम अकेले जन्नत में जाओगे? तो नहीं जाएगी। बोला 1 लाख बीवी के नाम से। तो हमने कहा कि माशाल्लाह 2 लाख हो गए। माँ बाप है? बोला हाँ मेरे माँ बाप हैं। हम बोले कि बाबू तुम जाओगे जन्नत में, तुम्हारी बीवी जन्नत में जाएगी, माँ बाप नहीं जाएगा? बोला 1 लाख माँ के नाम से, 1 लाख अब्बा के नाम से। और कुर्बान जाओ, फिर वो नौजवान ने कहा कि हजरत ये बताइए मस्जिद में कितना खर्च है? तो कमेटी वालों ने कहा कि 7-8 लाख रुपए खर्च है। नौजवान ने कहा कि टोटल खर्चा हम अकेले दें। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। और कुरान में 82 जगह अल्लाह ने खर्च करने का हुक्म दिया। खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। कुर्बान जाओ मुसलमान नौजवानों, पहला कोई नौजवान माशाअल्लाह अपने हाथों को बुलंद करो, अपने नाम को पेश करो। हम 5,000 रुपए मांगेंगे। 5-10 आदमी कम से कम इस मजमे के अंदर में तैयार हो जाइए। मैंने पहले कहा कि मेरा सवाल 5,000 होगा, आप बढ़ा कर दीजिए, आप बढ़ा कर दे सकते हैं इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी, कोई प्रधान हो, कोई मेंबर हो, कोई MLA हो, कोई MP हो, कोई मास्टर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई वकील हो, कोई इंजीनियर हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, कोई माँ का लाडला बेटा हो, इंशाअल्लाह पहला नाम उसका पेश हो जाएगा इंशाअल्लाह। हजरत हम अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह इस मदरसे में 5,000 रुपए देने को तैयार। अल्लाह, देखो 10,000 ईंट की जरूरत है यहाँ मदरसे में। एक बात याद रहिए, ये मदरसे हमारे हैं तो कौन बनाएगा? हम बनाएंगे ना। अरे कौन बनाएगा बोलिए ना भाई, देखिए बोलिए, अरे बोलिए कौन बनाएगा? हम बनाएंगे ना, मोदी बनाएगा? नहीं बनाएगा ना। ये मदरसे हमारे, हम बनाएंगे। और कुर्बान जाओ मस्जिद हमारी, हम बनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 ईंटों की जरूरत है। अब 50 बच्चे हाफिज कुरान अल्हम्दुलिल्लाह। अब 50 बच्चे हाफिज कुरान। यही तो मैं कहना चाहता हूं ना कि हाफिज कुरान के माँ बाप के सर पे अल्लाह ताज पहनाएगा। क्या पहनाएगा? जोरे बोलो। ताज पहनाएगा। क्या आप नहीं चाहते कि मेरे सर पे भी ताज होता? लेकिन मोर बेटा तो हाफिज कुरान नीच है। हाँ तो सुनो ना, अल्लाह अकबर कबीर। एक अमल है, बड़ा आसान अमल है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने दौलत दिया, पैसा दिया, माल दिया, टका दिया है, टका दिया है।
ایک بچے کو حافظ قرآن مدرسے میں بنانا دو، نیت کر لو کہ حضرت ایک بچہ کا خرچہ ہم اٹھائیں گے، وہ بچہ حافظ قرآن بنے گا، میرا پیسہ کھا کر بنے گا انشاءاللہ۔ میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے، وہی حافظ قرآن آپ کے ہاتھوں کو پکڑے گا، جنت کے اندر میں داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ، بولے دا ماشاءاللہ۔ کوئی جلدی تیار ہو جائیے تو انشاءاللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں پہلا کوئی خوش نصیب نوجوان تیار ہو جائے اس مجمع کے اندر میں، کوئی بزرگ ہو، ہماری ماں بہنیں بھی اپنا نام پیش کر سکتی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ پہلا نام مجھے تلا ہے، دیکھیں کہ نوجوان ماشاءاللہ ہے، دیکھیے تیار ہوا ہے، کیا کہنے بھائی، کیا جذبہ ہے۔ دیکھو اللہ جس کو توفیق دے گا وہ ٹھیک کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جس کو توفیق دے دے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ آجا بھائی آجا، اب آنے والے کو راستہ دو باؤ، آنے والے کو راستہ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہاں تین حافظوں کا ڈاکٹر نذیر احمد صاحب، دیکھ لو، دیکھو یہ ڈاکٹر نذیر صاحب قربان جائیے আমি ওনার জন্য 10টা দোয়া করব। কত দোয়া করব? আরে বলো ভাই। আর এখানে যেটা দোয়া হবে কবুল হবে মকবুল হবে আমি কোছি না, আল্লাহর কোরআন কোছে وقال ربكم ادعوني استجب لكم، میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ کا وعدہ پکا ہے، ان وعد اللہ حق، میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ پکا ہے، میرا وعدہ سچا ہے۔ ایسی ویسی دعائیں ہوں گی۔ جلسہ میں حضرت آئے، ایک نوجوان نے بہت خدمت کی تو حضرت نے خوش ہو کر کے کہا کہ بیٹا چلو تم نے میری بہت خدمت کی تو تور نام کی چھو؟ تو نوجوان بولا کہ حضرت مور نام چھے چھیدی لال۔ چھیدی لال، اچھا ٹھیک ہے، کی دعا لی بوتی بول؟ تو نوجوان بولا کہ کچھ بھی دعا کر دیئے جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو بولا کہ نہیں یہ بتاؤ اولاد ہے تم کو، بچہ اچھا ہے؟ بولا کہ نہیں ہے۔ بولا جاؤ اللہ تم کو اولاد عطا فرمائے گا، جاؤ۔ جلسہ ختم، حضرت چلے گئے، ایک سال گزرا، پھر دوسرے سال جلسہ ہوا، حضرت پھر تشریف لائے، وہ نوجوان پھر آیا، سلام کیا، حضرت نے پوچھا کہ کچھ ہوا؟ بولا کچھ نہیں ہوا۔ بولا نہیں ہوا، اچھا ٹھیک ہم تہجد میں دعا کریں گے، اللہ اگلے سال تک چاہے بیٹا دے گا چاہے بیٹی دے گا اولاد ہو جائے گی۔ اور دوسرے سال کا جلسہ ختم، تیسرے سال حضرت پھر آئے، وہ نوجوان پھر سامنے آیا اور قربان جاؤ آ کے سلام کیا۔ آتے ہی حضرت نے پوچھا کہ بیٹا بولو بیٹی ہوئی نہ بیٹا ہوا؟ بولا کچھ نہیں بھیا۔ بولا کچھ نہیں بھیا۔ حضرت نے قریب بولا کہ دیکھو میں جس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے، تمہارے حق میں دعا قبول کاہے نہیں ہو رہی ہے، کہیں کچھ گڑبڑ ہے؟ تو حضرت نے پوچھا کہ بیاہ کری آئی؟ بولے نہیں بیاہ نہیں بھیا۔ بولا دعا بچا۔ ڈاکٹر نذیر صاحب دامت برکاتہم الحمدللہ انہوں نے 3 بچوں کا خرچ اٹھایا، 3 بچوں کا خرچ اٹھایا۔ ذرا سارا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ایک مرتبہ نعرہ لگائیے، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، عظمت قرآن۔ الحمدللہ اے اللہ ہمارے ڈاکٹر نذیر صاحب کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان و عمل میں، یا اللہ کھیت کھلیان میں، دانے دانے میں، یا اللہ ان کے عہدے میں عزت میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کے والدین کو کربر جنت الفردوس میں اعلیٰ سالا مقام عطا فرما دے، آمین بولے الحمدللہ ماشاءاللہ۔ 3 جھڑ ہوئے گا ماشاءاللہ الحمدللہ، 1000 اینٹ بھی دے سکتے ہیں، بس 2 آدمی اور جلدی سے تیار ہو جائیے انشاءاللہ۔ اسی طریقے میں نے کہا نا کہ میں 5000 ایک بچے کا خرچ مانگوں گا آپ سے، تو کم از کم الحمدللہ آپ بڑھا کر دیں گے۔ دیکھیے دینے والے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جس کو اشارہ کر دے گا، اللہ جس کو توفیق دے دے گا، ٹھیک انشاءاللہ وہ کھڑا ہو جائے گا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دوسرے نمبر پہ نذیر صاحب کا ساتھی کوئی دوست بن جائے کہ حضرت جہاں نذیر صاحب نے الحمدللہ اپنا نام پیش کیا ہے وہیں پر پیچھے ہم بھی کھڑے ہیں، کھڑے ہو جائے باؤ، کھڑے ہو جائے۔ 5 بچہ 5000 روپے ماسٹر سرفراز۔ اے ماسٹر سرفراز صاحب کیا کہنے بھائی، ماسٹر سرفراز صاحب دوسرے نمبر پہ اپنا نام پیش کیا، اللہ ان کے دل کو قبول فرما، اللہ ان کے عہدے میں عزت میں گھر میں دانے دانے میں برکت دے، اللہ ماسٹر سرفراز صاحب کے ماں باپ کو کربر کر جنت الفردوس میں اللہ صلی اللہ مقام عطا فرما دے، آمین بولے الحمدللہ۔ 2 جن ہے لو ماشاءاللہ۔ تیسرے نمبر پہ اللہ نے زمین کو 3 دن میں پیدا کیا، تیسرے نمبر پہ کوئی سخی انشاءاللہ، کوئی ماسٹر ہو، وکیل ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، انجینئر ہو، اپنے والدین کی سال و ثواب کی نیت سے ماں کے نام پر، باپ کے نام پر، دادا دادی کے نام پر مدرسہ بنا دو اور قربان جاؤ مسلمانوں، مر جاؤ گے اللہ قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔
پیسہ کا کام ہے خرچ ہونا، خرچ ہو جائے گا، پیسہ کا کام ہے خرچ ہونا، خرچ ہو جائے گا، لیکن بڑا مقدس ہے وہ پیسہ، بڑا پیارا ہے وہ پیسہ جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے، اور قربان جاؤ جو اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے۔ تیسرے نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، کئی ہزار لوگ بیٹھے ہیں۔ اچھا ہماری ماں بہنوں کو پنڈال میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دے، میری ماں بہنوں جیتےلا پیسہ نہیں ہوسی آئی سبلا دیبو اور سبلا زیورو کھلے دیے دیبو نہ زیور نہیں دے گی۔ میری ماں بہنوں سنو، موت آئے گی، مر جاؤ گی، گھر والا زیور کھول کر کے الماری میں رکھ دے گا۔ آج موقع ہے، تاریخ اسلام گواہ ہے، اس دین کے لیے سب سے پہلے مال کی قربانی عورت نے دی ہے۔ تم اس کی بیٹی ہو، دل کھول کر اس مدرسے میں تعاون کرو، اللہ تیرے بیٹے کو بھی حافظ قرآن بنائے، اللہ تیری بیٹیوں کو بھی عالمہ بنائے۔ تیسرے نمبر پہ میرا ایک نوجوان کوئی تیار، اے دیکھیں میرا بھائی ماشاءاللہ، اے دیکھیں انور بھائی، انور بھائی، ہاں انوار بھائی، ہے اللہ 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 اللہ، انوار بھائی ماشاءاللہ۔ ایک شعر سنا دیں انوار بھائی کے لیے، ارے بولو بھائی وہ سنا دیں۔ رحمت 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 کے برستے ہیں، رحمت کے برستے ہیں انوار مدینے میں، رحمت کے برستے ہیں انوار مدینے میں، انوار مدینے میں، رحمت کے برستے ہیں، رحمت کے برستے ہیں انوار مدینے میں، رہتے ہیں دو عالم کے سرکار مدینے میں، رہتے ہیں دو عالم کے سرکار مدینے میں، سرکار مدینے میں۔ ممکن ہے گنہگاروں تقدیر بدل جائے، تقدیر بدل جائے۔ اے چوتھا پانچواں نوجوان آ گیا نہیں، اچھا مڑی ہلا، ماشاء اللہ، بیٹھ جاؤ جلدی بیٹھ جاؤ۔ اچھا کھڑا ہونا خطرہ ہے۔ یہ ہمارے انوار بھائی ماشاءاللہ چوتھے نمبر پہ اپنا نام پیش کیا، اللہ ان اقدام کا قبول کرے نو، یا اللہ ان کی عمر میں صحت میں زندگی میں ایمان عمر میں کھیت و کھلیان میں اللہ برکت دے، اللہ ان کے والدین کو کربر کروا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ پانچویں نمبر پہ میرا ایک نوجوان اور کوئی تیار ہو جائے، عاشق بھائی، لے لو، یہ دیکھو یہ عاشق بابو چلے آئے، کیا کرے، ہاں 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 ہاں، نعرے تکبیر، ارے جوڑے بولو بھائی، نعرے تکبیر، ماشاءاللہ۔ وہ شعر سنا دو میں، رہتے ہیں دو عالم کے سرکار مدینے میں، ممکن ہے گنہگاروں تقدیر بدل جائے، تقدیر بدل جائے، ممکن ہے گنہگاروں، ممکن ہے گنہگاروں تقدیر بدل جائے، جا کر تو ذرا دیکھو ایک بار مدینے میں، جا کر تو ذرا دیکھو ایک بار مدینے میں۔ یا اللہ، یہ عاشق رسول جناب عاشق صاحب نے 5000 روپے ایک بچے کا خرچ اٹھایا، اللہ ان دانا قبول کرے نو، یا اللہ ان کی عمر میں صحت میں زندگی میں گھر میں، یا اللہ دانے دانے میں برکت دے، اللہ ان کے والدین کو کروٹ جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرما دے، آمین بولے الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اللہ نے زمین کو 3 دن میں پیدا کیا، آسمان کو 3 دن میں پیدا کیا، 3 3 6 ہوئے، اللہ زمین کے برابر نیکی عطا فرمائے گا۔ چھٹے نمبر پہ کوئی نوجوان انشاءاللہ اپنی ماں کے نام پر کھڑے ہو جاؤ کہ انشاءاللہ حضرت میری ماں تو نہیں رہی اور قربان جاؤ باپ نہیں رہا، انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کے نام پر نوجوانوں 5000 روپے 10,000 20,000 ماں باپ کی محبت کے آگے کیا ہے، قربان جاؤ، کچھ نہیں، کچھ نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ماں کا جو مقام ہے، باپ کا جو مقام ہے، سنو ابھی علماء دیناج پور ایک گروپ ہے، اس میں مجھے علماء کرام جڑے ہوئے ہیں، تو ابھی ایک میسج پڑھ رہا تھا کہ وی آئی پی کوٹا اس بار 2026 میں جو حج کرنے جائیں گے
اس کا خرچ 6,75,000 روپے. 28 دن کا ٹور ہے لیکن خرچہ ہوگا 6.25 روپے. کتنا خرچہ ہوگا؟ ارے وہ زور سے بولو بھائی. 7.25 روپے. تو ہم نے سوچا یا اللہ یہ حج جو کریں گے اس کی کوئی گارنٹی تو ہے کہ نہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. بھائی حج کریں گے, کوئی آدمی حج کرتا ہے, کوئی گارنٹی ہے کہ قبول ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی, قبول ہے کہ نہیں ہے؟ قبول کرنا اللہ کا کام نہ ہے, لیکن ہم گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. یہ اللہ کی مرضی ہے. اب پتہ نہیں اللہ قبول کرے نہ کرے, لیکن اللہ قبول کرتا ہے, قربان جاؤ. لیکن سنو, ایک حج ایسا ہے جس کی وارنٹی بھی ہے, جس کی فل گارنٹی بھی ہے کہ قبول ہے. وہ کون سا حج ہے؟ نوجوانوں سنو, وہ کون سا حج ہے؟ آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا, جو بیٹا جو بیٹی اپنے بوڑھے ماں کے چہرے کو, باپ کے چہرے کو صرف صبح دیکھ لے, اللہ اس اولاد کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. سوچو تو صحیح. اور قربان جاؤ, وہ ماں کڑاکے کی ٹھنڈ ہے, 2 سال کا بچہ بستر میں پیشاب کر دیا, ماں بستر بدل دی. پھر بچہ کچھ دیر بعد پیشاب کیا, ماں بستر بدل دی. تیسرے بار چوتھے بار بچہ پیشاب کیا, اب بستر نہیں ہے. اور قربان جاؤ, ماں پریشان ہو گئی کہ مور بیٹا منہ تو ستبے, مور بیٹا پیشابو ستبے. اور قربان جاؤ, بستر نہیں ہے. سنو نوجوان, ماں خود پیشاب میں سوتی ہے, اپنے بیٹے کو سینے پہ سلاتی ہے. اسے دنیا ماں کہتی ہے. چلچلاتی دھوپ میں باپ محنت کرتا ہے, اور قربان جاؤ پسینہ بہاتا ہے کہ میرا چھوٹا بیٹا گھر میں ہے, اور قربان جاؤ اس کے دودھ کا انتظام کرنا ہے. وہ کون ہے؟ وہ باپ ہے. آج اس ماں باپ کے نام پر 5,000 روپے بہت بڑی رقم لگ رہی ہے. ارے جلدی کھڑا ہو بھائی, ماشاءاللہ. 6 جن ہوئے گئے. 7ویں نمبر پہ جہنم کے 7 دروازے ہیں. 7ویں نمبر پہ ایک نوجوان کوئی کیا کہتے کھڑے ہو جا کے حضرت انشاءاللہ 1,000 اینٹ ہو چاہے 5,000 روپے انشاءاللہ. 7ویں نمبر پہ اپنے ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی کے سال و ثواب کے لیے سے جلدی کھڑے ہو جائے انشاءاللہ, اور آپ کے لیے اس مجلس کے اندر میں دعا مانگ دی جائے گی ماشاءاللہ. الحمدللہ. ہے کوئی 7ویں نمبر پہ؟ اے نوجوان آیا, واہ بھائی واہ. ہے. اچھا, مجمع میں سے آفاق بھائی اے بابو, ایک گاڑی اینٹا نہیں کیا دے رہے ہیں؟ آفاق عالم. اللہ ان کے دینے کو قبول فرما, ان کی عمر میں صحت میں زندگی میں اللہ کمائی میں برکت دے. اللہ ان کے ماں باپ کو کربڑ جنت الفردوس والا سلام مقام عطا فرما دے. آمین بولا جائے الحمدللہ. 7 جنوں ہے گلو جنت 8 دروازہ. 8ویں نمبر پہ کوئی نوجوان, دیکھو کیش ہے کیش دے دو, کیش نہیں ہے نو پرابلم. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, فون پے ہے فون پے کرے دو, فون پے نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں, گوگل پے ہے گوگل پے کرے دو. گوگل پے نہیں ہے تب ٹینشن ہے, پھر بھی ٹینشن نہیں ہے, نام لکھا دیے. کل اللہ والے حضرت اللہ وانا قاری عقیل صاحب دامت برکاتہم کے حوالے کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ اس کا جزا آپ کو یہاں بھی عطا فرمائے گا, آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. 8ویں نمبر پہ ہے نوجوان کھڑا ہوا ہے, آنے دے دو, ادھر دے دو راستہ, آنے دو. یہاں نہیں آئے گا, یہاں نہیں آئے گا. اچھا انشاءاللہ 8ویں نمبر پہ جلدی تیار ہو جاؤ, جلدی کرو بھائی ماشاءاللہ. 8ویں نمبر پہ ایک آدمی اور, 8ویں نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ. بڑا خوش نصیب نوجوان ہوگا جو اپنے والدین کے نام پر ایصال و ثواب کی نیت سے الحمدللہ کار خیر کا کام اس دنیا میں کر لے. اور قربان جاؤ میری ماں بہنوں, آپ بھی اپنا نام پیش کر سکتی ہیں. 5,000 ٹکا کونو بورو رقم نہیں چھے. ہماری ماں بہنیں زیور بناتی ہے, زیور ہے. کہاں ابوذر صاحب کہاں ہیں؟ یہاں ہے ماشاءاللہ. ابوذر صاحب الحمدللہ 8ویں نمبر پہ انہوں نے اپنا نام پیش کیا. اللہ انہاں دانٹا قبول کرے نو, اللہ ان کی عمر میں صحت میں اللہ گھر میں برکت دے, اللہ ان کے ماں باپ کو جنت میں اللہ صلی اللہ مقام عطا فرما دے. 2 آدمی جلدی تیار ہو جاؤ ماشاءاللہ. اللہ نے 8 کو چنا ہے انشاءاللہ. 2 آدمی جلدی تیار ہوئیے بھائی. 1,000 اینٹ دینے والے بھی تیار ہو جائے الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہے کوئی سخی, کوئی سخی ہے, کوئی نوجوان ہے, کوئی بزنس مین, کوئی تاجر, کوئی کسان, قربان جاؤ ہے کوئی؟ اتنا بڑا مجمع ہے, ایک سے ایک زمیندار. آپ اچھا دیکھیے گا اس مجمع میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ وہ اکیلے چاہے تو یہ مدرسے میں جتنا کام ہے وہ اکیلے کر دے, چندہ کرنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں.
بھائی ہم اپنی بلڈنگ اکیلے بنا لیتے ہیں، ہم مدرسے کا یہ گروپ نہیں بنا سکتے؟ نیت ہونی چاہیے، ارادہ تو ہونا چاہیے نا کہ انشاءاللہ ہم بنائیں گے۔ دنیا میں اللہ کے رسول کا گھر بنا دو، اللہ تیرا گھر جنت میں بنا دے۔